عید کے چند دن بعد جہانگیر ترین کہیں اور کے مہمان بننے والے ہیں، لیکن حکومت کے اپنے اندر بھی کافی اپنا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، میری چڑیل نے پہلے بتا دیا تھا کہ سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، تو اب یہ کون مانے گا؟ یہ میاں صاحب تو اس وقت مانیں گے نا جب ان کو کچھ دو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پہ کچھ دیا جائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اس وقت سیاسی طور پہ وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن بڑی گرما گرمی ہو رہی ہے، جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ آٹا اور چینی کے بحران والے جو ہیں لوگ، اب ان کی انکوائری شروع ہو رہی ہے، اور میں آپ کو اطلاع دوں کہ چڑیل کی خبر ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کے پاس دو آپشنز تھے کہ یا تو وہ ایف آئی اے کو کہتے ہیں کہ مزید اس کی انکوائری کرو، ان کو ایف آئی اے کی عدالتوں پہ اعتبار شاید نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ نیب کے حوالے کرنے کا یہ فیصلہ کر لیا۔ اب نیب اس کی جو ہے تحقیقات کرے گی، اور اس سے لگ مجھے یہ رہا ہے کہ آنے والے دن، خاص طور پہ عید سے چند دن پہلے یا عید کے چند دن بعد، جہانگیر ترین کہیں اور کے مہمان بننے والے ہیں۔ جہانگیر ترین کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، اور ان کی کہا جاتا ہے کہ ان کی جیب میں 25 کے قریب ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، لیکن کیا وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز حکومت چھوڑ کر، اپنا ذاتی مفاد چھوڑ کے جہانگیر ترین کے ساتھ اصولی سیاست پہ آئیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ تو آنے والا دن بتائے گا۔ لیکن حکومت کے اپنے اندر بھی کافی اپنا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ جب سے فردوس عاشق عوان کو ہٹایا گیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ تو بہت خوش ہیں اس سے، جو پرانے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اور وزراء میں بڑی کھلبلی مچ گئی ہے، کیونکہ خبر اب گرم ہے کہ اگلے 10 سے 15 دن میں مزید چینجز ہونے والی ہیں، اور حکومت میں کافی وزیر جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے اپنی وزارتوں سے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو فوقیت دی جائے گی۔ ٹیکنوکریٹس جو ہیں جن کے اوپر ڈیپینڈ کیا جا سکے کہ وہ اپنے محکمے چلا سکیں، صرف لپ سروس نہ کریں، ڈرامے بازی نہ کریں، اور یہ پنجاب میں بھی ہوگا۔ اعظم خان جو کہ ایک بہت ہی سٹیبل قسم کے پی ایس ایم وزیر اعظم کے، وہ کوئی اتنے زیادہ اس وقت سٹیبل نہیں ہے، اور وہ جو محلاتی سازشیں جو اعظم خان کے اوپر الزام لگتا رہا ہے، اب خود اعظم خان کے اوپر وہ انہوں نے اپنا جال بننا شروع کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے کچھ دوست ہیں ایچسونینز ہیں، وہ کافی اس میں متحرک ہیں، اور اگر اگلے چند دنوں میں، چند دن کا مطلب ہے کہ اگلے ایک مہینے میں عید کے فوراً بعد اعظم خان چینج ہوتے ہیں اور ان کی جگہ کوئی اور ایک ایچسونین بیوروکریٹ آ جاتا ہے، تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ یاد رکھیے گا، میری چڑیل نے پہلے بتا دیا تھا کہ سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، لیکن جہاں سازشیں ہو رہی ہیں وہاں ڈیلز بھی ہو رہی ہیں۔ اب حکومت بضد ہے کہ وہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں اس نے چینجز کروانی ہے۔ 18ویں ترمیم جو ہے آئین کے اندر ترمیم ہے، اس کو آرام سے چینج نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بڑی خاطر خواہ میجورٹی چاہیے ان کو، تو لامحالہ اس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا خاص طور پی ایم ایل این کی بھرپور قسم کی حمایت چاہیے۔ اب پی ایم ایل این کرے گی حمایت، ہر طرح سے حمایت کرے گی، میاں شہباز شریف کریں گے حمایت، لیکن جب یہ مسودہ جو ہے ان کے پاس آئے گا، جو کہ چڑیل کے مطابق پہنچ چکا ہے، اس کے لیے ایک کاروباری شخصیت کا استعمال ہوا۔ لاہور کے ایک بڑے مشہور بزنس مین جو خود ابھی نیب کے مہمان رہ کے آئے ہیں بڑا عرصہ، وہ اب استعمال ہوئے، اور انہوں نے نون لیگ کی قیادت کو دو مختلف ٹیئرز سے بچوایا، ایک شاہد خاقان عباسی اور ایک سننے میں آیا جناب اسحاق ڈار کے تھرو۔ اب عذاب ثواب گردن راوی، یہ تو وہ دونوں حضرات بتا سکتے ہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن چڑیل کی خبر یہی ہے کہ ان دونوں کو وہ مسودہ الگ الگ ملا، دونوں نے الگ الگ میاں صاحب کو دیا۔ تو اب اگر پی ایم ایل این اس میں ایگری کرتی ہے، تو پی ایم ایل این اپنے اوپر کافی کیسز جو ہے وہ ختم کرانے کی ڈیل کرے گی۔ تو اگر 18ویں ترمیم بڑی سموتھلی ہو جاتی ہے اور بغیر روک ٹوک کے ہوتی ہے، ریورس تو نہیں ہوگی لیکن اس میں آلٹریشن ضرور ہوں گی، اور میجر آلٹریشنز ہوں گی، جس میں صوبوں کے اختیارات جو ہیں وہ کئی سطحوں پہ لے لیے جائیں گے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، اور یہ جو موجودہ وائرس کی وبا سے سندھ حکومت کا جو موقف ہے، اسٹانس سے وفاقی حکومت بڑا تنگ ہے، تو اب جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اس سے وفاقی حکومت جو ہے وہ ان سے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ کافی اختیارات واپس لے سکتی ہے۔ تو اب یہ کون مانے گا؟ یہ میاں صاحب تو اس وقت مانیں گے نا جب ان کو کچھ دو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پہ کچھ دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو ہم پریشر دیکھیں کہ جی
इंटरपोल से रब्ता कर लिया गया है कि मियाँ साहब को वापस बुला लो, मियाँ साहब पे कदगन लगा दें, तो मियाँ साहब गए हुए हैं। एक तरफ ये भी होगी कार्रवाई, उसको हीट अप भी किया जाएगा, और दूसरी तरफ अंडर हैंड जो है को रास्ते भी निकलेंगे, को रास्ते भी बनेंगे। क्योंकि मियाँ साहब ने 18वीं तरमीम पे पहले जब हाँ ओके किया था, तो उन्होंने उस तरमीम में एक ही वजह से ओके किया था, क्योंकि जनाब आसिफ अली जरदारी बड़े एक्साइटेड थे और ये 18वीं तरमीम उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो 18वीं तरमीम पे मियाँ साहब को सिर्फ एक बात की ख्वाहिश थी जो ऐड कर दी गई थी कि 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की जो कैद थी वो ख़त्म हो जाए, ताकि मियाँ साहब तीसरी बारी वज़ीर आज़म बन सके। तो उस एक वजह से उन्होंने मनोअन पूरी 18वीं तरमीम जो है उसको ओके कर दिया था। और 18वीं तरमीम के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो वफाक के पास थी वो सूबों को चली गई, और अब उससे बजट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि वफाक जो है वो एक फार्मूला के तहत सूबों को बजट देता है, पैसे देता है, रकम देता है, वसाइल देता है, और सूबों के जो रेवेन्यू बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट है। सूबों की अपनी कमाई जो है वो उन्होंने सूबों में लगानी है, और वो वफाक को नहीं दे रहे। तो वफाक बोरो करता जा रहा है, सूबे खर्च करते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि सूबे जब आगे लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं देते, इवॉल्व नहीं करते, जैसे सिंध में MQM बहुत देर से वावेला कर रही है, आज की तो बात नहीं है, और MQM का तो स्टांस है कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पावर्स दी हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट्स को आगे नहीं पास ऑन कर रही, और इस वजह से ना कूड़े की सफाई होती है, ना पानी मिलता है लोगों को, ना बुनियादी सहूलियात जो हैं वो दी जा सकती, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है। तो वो पैसे जो हैं वो आगे लोगों तक नहीं जा रहे। इस सारे तनाजुर में जब 18वीं तरमीम में सिफारिशात की जाएंगी कुछ तब्दीलियों की, तो नून लीग कुछ तो मांगेगी ना। अब आप देखें कि वोट्स कितने ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, PMLN होगी, काफ लीग होगी, MQM होगी, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी मिलेंगे, तो काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब फिगर्स कितने हैं वो तो आप गिन सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी को भी अपनी बड़ी लॉबिंग करनी पड़ेगी अगर इफ़ दे वांट टू होल्ड ऑन टू द 18th अमेंडमेंट एज इट इज़, और अगर उन्होंने इसको गिव इन किया तो फिर पीपल्स पार्टी भी इसका फ़ायदा उठा सकती है। बहुत से केसेस जो हैं उनसे छुटकारा हो सकता है। ये सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब मज़ीद 2 हफ्ते के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी चीनी की और आटे की, और उसके बाद IPPs के ऊपर जो हाथ डालने का फ़ैसला किया है हुकूमत ने, उसकी वजह से उसके अपने कुछ फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो भी नैब के नरगे में आ सकते हैं। ये सब कुछ क्या होने जा रहा है? तब्दीली का महीना तो नहीं है मई, लगता है कि तब्दीली ना सी बहुत सी तब्दीलियों का महीना ज़रूर है ये। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।